مجھے صبر کرنے والا بنا دے، وجعلنی شکورا، مجھے شکر ادا کرنے والا بنا دے، اللہم اجعلنی صبورا، اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا وجعلنی فی عینی صغیرا، اے اللہ مجھے میری آنکھوں میں چھوٹا بنا دے، مجھے میری آنکھوں میں چھوٹا، وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ مخلوق کی نگاہوں میں مجھے بڑا بنا دے۔ یہ دعا بھی کس نے سکھلائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو علامہ بصیری رحمۃ اللہ کی بات عرض کر رہا تھا، متبع سنت تھے، اللہ والے تھے، نیک تھے اور علامہ تھے بہت بڑے۔ ان کو برس کی بیماری ہو گئی تھی، کچھ حالات تھے ان کے اوپر، انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت میں ایک نظم لکھی، اشعار لکھے رات ہی رات، کہ میرا کام بن جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اشعار لکھے، ابھی لکھے تھے کسی کو سنائے نہیں تھے اور سو گئے۔ رات ہی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی خواب میں۔ حضور نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اگر تم ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اس آیت کے اندر، اس آیت کے مفہوم کو سمجھانے کے لیے مجھے کوئی منطقی اور بلاغت، علم فلسفہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھانے کے لیے، بالکل آیت واضح ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے امت سے، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنا چاہتے ہو، تو اس کی محبت حاصل کرنے کا اور دوستی کا طریقہ یہ ہے کہ فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اتنے آسان لفظوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اچھی اردو سمجھنے والا، بولنے والا، لکھنے والا، پڑھنے والا بھی اس آیت کا ترجمہ اور مفہوم سمجھ لے گا۔ فاتبعونی، کیا کرو؟ میری اتباع کرو۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ تو مشکل ہے، تو دوستی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے۔ بہت آسان ہے، بہت آسان، انتہائی آسان۔ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ان کے دل میں آ گئی، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی تو صحابہ کرام کی محبت بھی خود بخود اس کے سینے میں داخل ہو گئی۔ جس نے صحابہ کرام سے محبت کی تو تابعین کی محبت بھی اس کے دل میں آ گئی۔ جس نے تابعین سے محبت کی تو تبع تابعین کی محبت بھی اس کے دل میں آ گئی، اور جس نے تبع تابعین سے محبت کی تو ائمہ کرام، فقہاء عظام، علماء کرام، حفاظ کرام، محدثین، ان سب کی محبت اس کے دل میں آ گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی کتنی سستی ہے۔ دنیا دار بادشاہ کو، وزیر اعظم کو، عہدیدار کو دوست بنانا کوئی آسان نہیں ہے، 10 آدمیوں سے ملنا پڑے گا، اور کسی اللہ والے سے دوستی لگانا بھی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ اس کے پاس آتے جاتے رہو، آتے جاتے رہو، آتے جاتے رہو، دوستی کیا ہو جائے گی بھائی؟ مضبوط۔ اللہ تعالیٰ سے دوستی کا طریقہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کریں بھائی؟ اتباع کریں، ہر چیز میں اتباع۔ یہ اتباع ہم سے نہیں ہوتی۔ اس وقت امت مسلمہ کے اندر بہت بڑا فقدان ہے اتباع کا۔ ہم سمجھتے ہیں ماشاءاللہ ٹوپی پہن لی، ہولیا اچھا ہو گیا، کپڑا پہن لیا اچھا، جوتا اچھا پہن لیا، رومال اچھا لگ لیا، خوشبو لگا لی، پرفیوم لگا لیا، طواف کرا ہے، ادھر بابا اتباع ہو گئی۔ اتباع کا مفہوم بڑا وسیع ہے، کاش کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اتباع صرف شادی بیاہ میں نہیں ہے، یا اتباع صرف موت میت میں نہیں، زندگی کے ہر شعبے کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ ہر شعبے کے اندر اتباع، ہر شعبے کے اندر۔ دنیا دار ہے، تاجر ہے، اس کے بھی زندگی کے بہت سارے شعبے ہیں، اس کا بھی کئی لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ صرف تاجر اچھے اخلاق سے بات کر لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے جی؟ میں اچھے اخلاق سے گاہک سے پیش آ رہا ہوں،
اور بقیہ ساری سنتوں کو پیچھے چھوڑ دیا اسے. شادی بیاہ کی رسم و رواج اور جتنے بھی ہیں سب برادری کے ہندوستانی لے آیا, سنت کو چھوڑ دی. کیا کریں جی, معاشرہ ہے. لیکن گاہک سے اچھے طریقے سے بات کر رہا ہے, اس کے ساتھ حسن سلوک ہے, اس کا چائے کا پوچھ رہا ہے, اس سے بوتل کا پوچھ رہا ہے, اس کا اکرام کر رہا ہے, دسترخوان وسیع کر رہا ہے اس کے لیے. تو اگر کوئی کہے جی یہ اتباع ہے, میں کہوں گا جی اتباع نہیں, یہ حضور کی اتباع ہے. اس میں اس کا بڑا مفاد ہے. یہ جو اس کو چائے پلا رہا ہے نا, اس میں مفاد اس کا یہ ہے کہ میرا کسٹمر یہ مضبوط ہو جائے گا, یہ میرا ہی گاہک رہے گا. اگر اتباع ہوتی تو دوسرے بھی تو شعبے ہیں. آپ کے گھر میں اخلاق کیسے ہیں, بیوی بچوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ, ہیں بھائی ملنے ملانے والوں کے ساتھ, وہاں آپ کا کیا کردار ہے؟ کیا یہ دسترخوان وسیع ان کے لیے بھی ہوتا ہے کہ آپ کے گھر کوئی مہمان آ جاتا ہے اس کا بھی اکرام ہوتا ہے دل سے؟ تو اتباع کا مفہوم ذرا وسیع ہے. یا اپنا دوست کوئی آیا ہے بس اس کا اکرام ہے, باقی سب ہے. اپنے شعبے سے منسلک کوئی آدمی آ گیا تو اس کے لیے دسترخوان. دوسرے شعبے سے کوئی آ گیا, کسی اور پیر صاحب کا مرید آ گیا, چھوڑو یار ہمارے شیخ کا مرید تھوڑی جانے, اس کا کیا اکرام کریں, جانے. میرا پیر بھائی ہوتا تو اس کے لیے دسترخوان لگا دیتا. نہیں, مسلمان تو وہ بھی ہے بھائی, چاہے وہ توڑیلے والے بابا کے مزار پر جاتا ہو, کھڑکی والے بابا کے مزار پہ جاتا ہو, بٹنڈے والے دربار پر جاتا ہو, چوڑیوں والی سرکار, یادوں والی سرکار پر جاتا ہو, کہیں بھی جاتا ہو, کسی بھی مزار پر جاتا ہو, لیکن مسلمان ہے. تو اکرام صرف پیر بھائی کے لیے نہیں, اکرام تو دوسروں کے لیے بھی. یا اپنا مدرسے کا ساتھی ہے جی, ہمارے مدرسے کا ساتھی ہے, کیا کریں بس اس کا اکرام کرنے والے, باقی سب جو ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جس شعبے سے آپ منسلک ہیں آپ اسی شعبے والوں کا اکرام کر رہے ہیں. دوسرے مسلمان گئے کیا کریں, ہمارا واسطہ تھوڑی ہے, ایسا نہیں. بلکہ کردار سب کے ساتھ آپ کا اچھا ہو, حسن سلوک سب کے ساتھ. صرف تاجر کے لیے, گاہک کے لیے, کسٹمر کے لیے اکرام نہیں, سب کے لیے اکرام. صرف مدرسے میں پڑھنے والوں کے لیے, صرف خانقاہ میں بیٹھنے والوں کے لیے, پیر بھائیوں کے لیے اکرام نہیں ہے, سارے سب امت مسلمہ کے لیے اکرام ہے. سب کے لیے اکرام. اگر حیثیت ہے اس ساتھ اکرام کریں. کچھ بھی نہیں ہے, دل بڑا کر سکتے ہیں, چادر بچھا سکتے ہیں, اس کے لیے حرکت کر سکتے ہیں, آگے بلا سکتے ہیں, بٹھا سکتے ہیں, کرسی دے سکتے ہیں, یہ بھی اکرام. سب سے بڑا اکرام یہ کہ آپ نے مسکرا کر اس سے بات کر لی, ہنس کر بات کر لی, یہ تو صدقہ ہے. ہنس کر اس کے سلام کا جواب دے دیا, مسکرا کر سلام کر لیا بھائی, خندہ پیشانی سے آپ نے ملاقات کر لی, تو یہ بھی اکرام. اللہ نے حیثیت دی تو 2 کھجور منگا لی, 1 کھجور منگا لی, آدھی دے دی بھائی, 2 آدمی آدھا کر لو بھائی, یہ بھی اکرام. میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف اپنے شعبے والے نہیں, کسی بھی شعبے سے منسلک ہو, اکرام کرنا ہے تو اچھی بات ہے, سب کے لیے بھی تو. ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے انسان ہے, کبھی اس کی جیب اجازت نہیں دیتی, کوئی بات نہیں, فرض واجب تو نہیں ہے کہ آپ لازمی دسترخوان بچھائیں. آپ کی حیثیت جو ہے بس اپنی حیثیت کے اندر رہیں, نہیں ہے تو کوئی بات. پانی پلا سکتے ہیں گرمی کے موسم میں ٹھنڈا, ہر آدمی پلا سکتا ہے, ورنہ مٹکے کا پانی تو پلا سکتا ہے, وہ بھی نہیں پلا سکتا. تو میں تو نہیں کہوں گا جی کولر کا پلا دیں آپ, ہمارے یہاں کولر گرم ہو جاتا ہے, مٹکا عموماً ٹھنڈا رہتا ہے. کیا حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے کافر کے لیے چادر نہیں بچھائی, اس کے لیے اکرام نہیں کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ سے تو اسلام پھیلا ہے. کون کہتا ہے تلوار سے پھیلا ہے؟ جو پہلا آدمی مسلمان ہوا تو اس کی گردن پہ کس نے تلوار رکھی تھی بھائی, کوئی بتائے نا, سوال ہے نا. تلوار سے پھیلا ہے تو یہ بتاؤ جو پہلے مسلمان ہوا تو اس کی گردن پہ کس نے تلوار رکھی تھی؟ کوئی نہیں ملے گا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ سے اسلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات جو صحابہ کو سکھائے, صحابہ کرام نے ان معاملات کو نبھایا, اس کو پھیلایا, اس کی اشاعت کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کو اپنایا, اس سے اسلام پھیلا. لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوتے چلے. تو خیر میں عرض کر رہا تھا فاتبعونی, میری اتباع کریں. حضور کی اتباع کا کیا کہنا,
صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بھی ممکن ہو سکے کوشش کرنی چاہیے جی اتباع 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 اتباع۔ شیخ فرماتے 4 چیزیں لازم کر لے استفادے کے لیے، اتباع و اعتقاد و انقیاد۔ 4 چیزیں لازمی کر لے استفادے کے لیے، اتباع و اعتقاد و انقیاد۔ اطلاع و اتباع 4 چیزیں فرماتے لازم کر لیں۔ فائدہ اگر حاصل کرنا ہے شیخ سے تو 4 چیزیں لازم کر لیں اپنے اوپر۔ شیخ کو خط لکھیں، حالات کی اطلاع دیں، حالات کی اطلاع دیں۔ شیخ جواب ارشاد فرمائیں تو اطلاع کے بعد اتباع ہے۔ اب کیا کرنا ہے جی؟ اتباع کرنی ہے۔ اتباع ہی کو میں سمجھا رہا ہوں، فاتبعونی، حضور فرما رہے ہیں میری اتباع کرو۔ اور شیخ جو اللہ والا ہوگا، اللہ والوں کا غلام ہوگا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور کی تعلیم سے ہٹ کر آپ کو مشورہ نہیں دے گا۔ یہ تو آج کل نئے نئے لوگ پیدا ہو گئے۔ شرعی پردہ، ہمیں ایک شادی حال کے اندر شرعی پردہ کرانے کے لیے جانا ہوا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمارے ایک دوست نے اس نے ولیمہ کیا اور کئی جگہوں پر گئے۔ ہمارے والد محترم کے ایک شاگرد بھی آئے، انہوں نے کہا مجھے بھی ایسا بنا کر دیں۔ اور ہمارے یہاں حیدرآباد کے کچھ علماء کرام ان کے نکاح تھے، انہوں نے کہا مجھے بھی بنا کر دیں ہمارے حال میں، کہ عورتیں الگ ہوں مرد الگ ہوں۔ تو اس نسبت سے کئی شادی حالوں میں جانے کا اتفاق ہوا، موقع ملا۔ اپنے دوستوں کو طریقہ بھی سکھایا کہ کس طرح عورتوں میں کھانا پہنچے گا، کس طرح مردوں میں پہنچے گا۔ اب جس کے گھر میں شادی ہو رہی ہے وہی دلچسپی نہیں لے رہا تو فائدہ کیا؟ ایک جگہ ہم لوگ گئے، مزہ ہی نہیں آیا، دل ٹوٹ گیا۔ وہاں کے بڑے ہمیں کہہ تو دیا جی ایسا کرو ویسا کرو، دلچسپی نہیں ہے ان کی۔ اب کیا آدمی وہاں بیٹھ کر کھانا کھائے گا؟ کس منہ سے کھائے گا؟ دلچسپی نہیں، تو دل ٹوٹ گیا۔ بہرحال تو دلچسپی بھی ہو، مزہ تو تب آئے گا، پورا انتظام کر کے دیا۔ تو ایسے کئی جگہوں پر دیا، لیکن ایک جگہ کا میں قصہ سنا رہا ہوں۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ دیکھو کوئی بھی تمہیں کچھ کہے نا تو آپ میرا نام لے دینا۔ میں نے کہا یار آپ کے ماموں آئے تھے، اور وہ ماموں چاچا جو بھی تھے وہ مجھ سے تو کچھ نہیں کہا، انہوں نے مجھے دیکھا تو پہچان گئے کہ قاری صاحب کے بیٹے ہیں۔ تو ہمارے ابا، ان کے گھر والے، بھائی والد صاحب کے شاگرد تھے، مجھے تو کچھ نہیں کہا، میرے دوستوں کو وہ بڑبڑاتے ہوئے گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کو کہنے دو، آپ خالی اپنا کام، مجھے ساری پردہ بنا کر دیں کس طرح عورتوں میں جو ہے کھانا پہنچے گا، مردوں میں کس طرح پہنچے گا۔ عورتوں میں عورتیں کھائیں، مردوں میں مرد کھائیں، عورت والی جگہ پر مرد نہ جائیں، مردوں کی جگہ پر عورت نہ آئیں، راستہ ہی بند کر دیا۔ آپ کامیاب ہو گئے۔ شام میں نے شرکت تو نہیں کی اس میں۔ ایک اور حال تھا، اس میں بھی جانا ہوا۔ اس میں ایک کسی بزرگ کے مرید تھے، ان بزرگوں کا ہو گیا انتقال۔ اس لیے کہا جاتا ہے ایک شیخ کے انتقال کے بعد 3 دن کا شوق ہے بس، اس کے بعد فرمایا 4تھے دن شیخ کر لینا چاہیے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مطلوب ہے، محبوب ہے۔ کسی شیخ کو پکڑیں گے تو راستہ طے ہو جائے گا آرام سے۔ نیا شیخ نئی تعلیم، تو کسی شیخ کے مرید تھے، ان کے شیخ کا ہو گیا انتقال، اور ان کے شیخ جو تھے وہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اور ہمارا بھی ان سے ملاقات اور اچھا ایک رہا آنا جانا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، بڑی عمر کے تھے، معمر تھے، انتقال فرما گیا۔ یہ ان کے مرید تھے۔ ان کے بعد سے انہوں نے کسی سے تعلق نہیں کیا۔ ہاں ایک سے تعلق قائم کیا، وہ شیخ اتنا دور ہے، نہ مرید وہاں جا سکتا ہے نہ شیخ یہاں آ سکتا ہے، اور شیخ سے فون پہ بات نہیں ہوتی، اور شیخ کے پاس بھی فرصت نہیں ہے، بڑے ہیں اللہ والے کہ وہ آپ جیسوں کو بھی وقت دیں۔ بس گیت گا رہے ہیں، گنگنا رہے ہیں، ہمارے شیخ فلاں ہیں، ہمارے شیخ فلاں ہیں۔ تو فلاں سے ہم نے کیا سیکھا، ہمارا سوال یہ۔ تو جب وہاں یہ راستہ بنایا، وہ جانتے تھے محبت کرتے ہیں، جب آ کر بیٹھے ہمارے پاس کہنے لگے یہ آج کل یہ نئی چوچلے بازی آ گئی ہیں جی، عورتوں میں عورتیں، مردوں میں مرد، یہ پہلے کہاں تھا؟ میں سنتا رہا ان کی بات،
اور یہ اس کے بھتیجے کا تھا، نکاح جو بھی تھا ولیمہ تھا، اس کا بھتیجا ہم سے تعلق میں تھا۔ بہرحال سارا نظم بنایا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ نے لاج رکھی۔ حاصلین تو ہوتے ہیں ہر جگہ، ایسے موقع پر کچھ نہیں کہا جاتا، کہیں بھی نہیں دیکھا ہم نے، بس یہیں دیکھا ہے جی عورتوں میں عورتیں کھائیں گی، عورتوں میں عورتیں جائے گی، مرد نہیں جائیں گے۔ رسمات نفس کی چالاکی ہے۔ اس کا مطلب کہ آپ بھی جو ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، بدگمانی جائز نہیں۔ آپ کو اگر صحیح تعلیم پر اعتراض ہے تو اللہ حفاظت فرمائے، خدشہ ہے، خدشہ سویا خاتمہ کا خطرہ ہے۔ یا تو آپ نے سیکھا نہیں، یا شیخ کے پاس وقت نہیں لگایا، یا صحیح معنوں میں اپنے شیخ سے آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا، گیت گاتے رہے جی فلاں شیخ سے بیعت ہوں، فلاں شیخ سے بیعت ہوں۔ آج بھی وہ نام لیتے ہیں، سر پہ ٹوپی نہیں ہوتی، ٹکنا چھپا رہتا ہے، داڑھی ماشاءاللہ اتنی بڑی ہے، اور نام بزرگوں کا ہے۔ اتنی بڑی ہستی کا نام اگر میں لوں تو آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ نام لینے کی ضرورت نہیں، چونکہ مرید ہی ایسا نالائق ہے جو اپنے شیخ کا نام لے لے کر جگہ جگہ بدنام کرا رہا ہے۔ میں فلاں شیخ سے بیعت ہوں، نماز کا نہیں پتہ، میں پڑھتے ہی نہیں پڑھتے، داڑھی ماشاءاللہ بڑی ہے، اسکول ٹیچر ہے، سرکاری ملازمت ہے، تنخواہ آ رہی ہے، پیٹ بھر کے آرام سے کھانا پی رہا، سب کچھ مل رہا ہے، تو مستی تو سوجے گی بھائی اعتراض کی۔ اس سے پوچھو جس کے گھر میں آٹا نہیں ہے، دال چینی نہیں ہے، بیچارہ 2 رکعت کتنے اخلاص سے پڑھتا ہے، رو رو کے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، جو مل جاتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اور جن کو لگی بندی تنخواہیں مل رہی ہیں، ٹھاٹ باٹ سے رہ رہے ہیں، کبھی روتے ہوئے دیکھا کسی آفیسر کو روتے ہوئے؟ ہیں بہت سارے مخلص اللہ والے، کسی کے لیے کہنا درست نہیں، لیکن زیادہ تر رجحان دوسرا، تنخواہ ملتے ہی بازاروں کے چکر ہوتے ہیں، بڑے بڑے شاپنگ مالوں کے چکر، مارٹوں کے چکر ہوتے ہیں، بیگمات ساری وہ جو ہے وہ ٹرالیاں بھر بھر کے لے کر جا رہی ہوتی، کون ہے صاحب؟ جی فلاں صاحب کی بیگم ہے۔ یہ کون ہے صاحب؟ جی یہ فلاں صدر صاحب، یہ وزیر صاحب، یہ فلاں سرکاری ملازم، یہ ان کی بیگم۔ یہ ہوتا ہے، مارٹ والے بھی پہچانتے ہیں یہ سلسلہ ہے۔ اور جو بیچارہ غریب ہے جس کو مارٹ جانے کی فرصت ہی نہیں، پیسہ ہو تو مارٹ میں جائے نا، وہاں تو بس خیال یہ ہو کہ بوری بھر کے پیسے کی لے جاؤ اور ساری لے آؤ، دل چاہتا یہ بھی خرید لو، یہ بھی خرید لو، یہ بھی خرید لو۔ عورتوں کو نصیحت کریں، پیسے اتنے دیں جو ضرورت ہے، یہ چیز لانی، اچھا یہی لانا، بس اس سے زیادہ مت لانا۔ ایک فطرت ہے، اتنی ساری چیزیں عورت دیکھے گی لگی ہوئی، دل چاہے گا یہ بھی لے جاؤں، یہ بھی لے جاؤں، یہ بھی لے جاؤں۔ تو ان کو تنخواہیں ملتی ہیں لاکھوں روپے کے حساب سے، اور ضرورت سے زائد سامان بھی تبھی خریدتی ہیں کہ پیسہ چونکہ ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، کچھ بینک میں رکھا ہوا ہے، کچھ کیش میں رکھا ہوا ہے، اور نخرے سے دکھانا بھی ہے، اچھی گاڑی میں بھی جانا ہے، پتہ چلے جی فلاں صاحب کی بیگم ہے۔ تو کبھی روتے ہوئے دیکھا ہو تو آپ بتائیں نا بھائی، روتا تو بیچارہ وہ ہے نا جس کے پاس آٹا ختم ہو گیا، پیسے نہیں، اس نے 5 کلو آٹا لیا، سوچ رہا ہے یا اللہ یہ ختم ہو گیا تو پھر کہاں سے لاؤں گا، یا اللہ یہ چینی ختم ہو گئی تو کہاں سے لاؤں، وہ روتا ہے بیچارہ، نوکری نہیں مل رہی وہ رو رہا ہے، اور جس کے بعد رکھا ہوا ہے وہ کہاں سے رو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ بڑے بڑے تاجر لوگ ہیں، مخلص ہیں، اللہ والے ہیں، روتے ہیں۔ اور ابھی اس مہینے یہ کیا ہے بھائی، اگست شروع ہوا ہے نا، ختم ہوا ہے اگست، آج کیا ہے 29 اگست، ربیع الاول کا مہینہ بھی شروع ہو گیا، 4-5 الحمدللہ ربیع الاول ہے۔ تو اس سے پہلے جولائی ختم ہوا، ٹھیک ہے، اگست کی ایک بندہ تنخواہ لے کر آیا، مجھ سے کہنے لگا مولوی صاحب میری جیب میں اتنے لاکھ روپے ہیں، یہ میری پینشن آئی۔ آپ یقین کیجئے یہ تنخواہ میری ابھی گھر جاؤں گا ہاتھوں ہاتھ ختم۔ کیسے ختم ہوگی؟ الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اس نے بتایا کہ 10,000 فلاں بیوہ کے، 10,000 فلاں کے، 10,000 فلاں کے، 3,000 ایک کے، 2,000 ایک کے، میرے بھتیجے ہیں غریب ہیں ان کے، بھتیجی ہے وہ غریب ہے اس کے، یہ ساری پینشن میری وہاں جاتی ہے، بمشکل 5-7 ہزار 10,000 میرے لیے بچتے ہوں گے، یہ بھی امکان نہیں ہے۔ یہ پینشن میں لے جا رہا ہوں، شام تک گئی، اور نہ میری بیوی کو اعتراض نہ میرے بچوں کو اعتراض، اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے، میری دکان چل رہی ہے، بچے بیٹھتے ہیں، میں بیٹھتا ہوں، اللہ وہاں سے روزی دے رہا ہے۔ یہ پینشن میری ساری، میں نے برادری کے خاندان، اپنے خاندان کے لوگ ہیں میرے، یہ وہاں تقسیم ہوتی ہے۔ یہ ہے مزیدار۔ اور میں نے نہیں دیکھا، ماشاءاللہ نمازوں میں ملاقات ہوتی ہے، آتے ہیں، محبت کرتے ہیں، کوئی مسئلہ ہو گیا پوچھنے کے لیے آتے ہیں، کبھی فون کر لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے رو رو کے مانگ رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ ہیں بھائی،
ایسے لوگ بھی ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے برائی سے، ہماری، آپ کی، آپ کے بچوں کی، ہماری نسلوں کی، سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو فاتبعونی، حضور کی اتباع کریں صلی اللہ علیہ وسلم. اتباع ہر معاملے میں ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس سے پہلے کوئی بات بتا رہا تھا میں، کوئی بات جی؟ ہاں خیر، جزاک اللہ. تو یہ نام کے بس مرید ہوتے ہیں اور کہنے لگے جی بس یہ چوچلے بازی ہم نے اب دیکھی، پہلے نہیں تھی. تو پہلے تو آپ غافل تھے، یا آپ کا شیخ سے تعلق نہیں تھا، یا صحیح معنوں میں آپ نے شیخ کی قدر نہیں کی. شیخ کے ساتھ رہتے، آتے جاتے، ان کی خدمت میں جاتے، تعلیمات پوچھتے، عمل کرتے، خط لکھتے شیخ کو، تو انشاءاللہ فائدہ ہوتا. کیا آپ کے شیخ بھی اس طرح عورتوں میں جاتے تھے؟ سوال تو یہ ہوگا. اگر آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں تو کیا آپ کے شیخ بھی جاتے تھے؟ تو 4 چیزیں لازمی کر لیں استفادے کے لیے. اطلاع و اتباع. آپ نے اطلاع کی، اس کے بعد اتباع. اب ایک دوست کا فون آیا، کہیں کسی جگہ پر ہیں، پاکستان سے باہر، تو کہنے لگے جی یہاں بیوی بچے نہیں ہیں، بڑا پریشان. اللہ نے موقع دیا، وہاں جو بھی تھا روزگار ہے، سارا دن فارغ ہیں، موبائل کے اندر گم رہتے، فلمیں دیکھ دیکھ کر اور یہ دیکھ دیکھ کر سب انہوں نے بتایا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کہا میں چھپا رہا تھا لیکن اب بتا، حالانکہ پہلے سے ہی میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ اپنے وطن جانے کی فکر کریں، یا تو اپنے بیوی بچوں کو وہاں بلائیں یا پھر آپ وطن جائیں. اب اتنی دور رہ کر پیسوں کی خاطر صرف اپنی آخرت بھی تباہ آدمی کر رہا ہے، اپنی دنیا کو تباہ کر رہا ہے. سارا دن موبائل کے اندر. جب آدمی فارغ ہوگا تو کرے گا کیا بھائی؟ یہی کام کرے گا اور کیا کرے گا. اس لیے میں نے کہا مجبوری ہے، اگر مجبوری نہیں ہے تو آپ موبائل چھوڑ دیں، چھوٹا موبائل. کہہ رہے ہیں یہاں ضروری ہے. میں ضروری تو پھر آپ کیسے بچیں گے بھائی؟ آپ کیسے بچیں گے؟ بچنے کی کوئی تدبیر اختیار کریں. وہاں بھی یہ سلسلہ ہوگا، نیٹ پیکج نہیں ہوں گے، دوسری چیزیں ہوں گی، وہ آپ وہ استعمال کریں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو شیخ مولانا کا یہی فائدہ، توبہ استغفار کا کہا، دعا کا کہا، صلاۃ توبہ پڑھنے کا کہا. پھر مجھے انہوں نے میسیج کیا، الحمدللہ میں نے نفل پڑھی ہے اور توبہ کی ہے، استغفار کر رہا ہوں. جب سے تم سے بات کی اس کے بعد سے میں نے کوئی فلم نہیں دیکھی. لیکن جس طاقت سے فلم دیکھنا چھوڑی ہے وہ طاقت تو ہے نا، دوبارہ تو طاقت استعمال ہو سکتی ہے، دوبارہ آدمی مبتلا ہو سکتا ہے. تو مشکل کوئی بڑی بات نہیں. آدمی اگر اس آلے کو ہی ختم کر دے، اسباب گناہ کو ہی دور کر دے. اب کوئی عورتوں کے اندر بیٹھ کر کام کرے، شیخ دعا کرو میں بچ جاؤں. بابا کس نے کہا تھا عورتوں میں نوکری لو؟ ایک آدمی کو اتنا منع کیا، پابندی سے مجلس میں آتا تھا، داڑھی بڑھا لی، نوجوان تھا، بڑا شوق تھا، بس آیا ماشاءاللہ وہ خانقاہ کے مزاج کے اندر ڈھل گیا، اس طرح بھی لگا لیا، ٹوپی بھی رکھی ہوئی ہے خانقاہی، پابندی سے آتے تھے ماشاءاللہ، اتنی دور سے آتے تھے، ہر جمعے پابندی سے، حلال روزگار مل رہا تھا کہیں، لیکن وہ ان کو ناکافی لگ رہا تھا. یہاں کوئی بہت بڑا مارٹ ہے، مجھے تو اس کا نام بھی صحیح طرح نہیں آتا، نہ زندگی میں کبھی گیا، نہ میرا شوق ہے مارٹوں میں جانے کا الحمدللہ. تو بہت بڑا کوئی مارٹ ہے یہاں پر، نام بھی تھوڑا مشکل سا ہے اور میں لینا بھی اچھا نہیں سمجھتا. تو اس مارٹ کے اندر اس کو نوکری مل رہی تھی. مجھے کہا کہ نوکری مل رہی ہے وہاں جاؤں. میں نے کہا وہاں چھوکریاں تنگ کریں گی آپ کو، پھر کیا کرو گے آپ؟ کہا نہیں میں پکا رہوں گا، میں نے اتنی اسٹریم حاصل کر لی ہے، تمہاری صحبت میں بیٹھ کر میں انشاءاللہ نظر کی حفاظت کروں گا. بھائی جس مارٹ میں آپ جا رہے ہو، میں نے سنا ہے وہاں میوزک مسلسل تھوڑے تھوڑے چلتے رہتے ہیں. میں نے یہ سنا ہے، اللہ والا میں گیا نہیں کہیں، میں نے سنا ہے میوزک چلتے رہتے ہیں. کیونکہ جو ساتھی وہاں سے چھوڑ کر آیا اس نے خود مجھے بتایا کہ میری نمازیں جا رہی تھی، میرا حالانکہ مسجد بھی ہے اندر سب کچھ ہے، میری نمازیں جا رہی تھی، یہ ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا، اور وہاں اندر سینما بھی بنا دیا ہے. آپ کیسے بچو گے بھائی؟ کہا نہیں میں انشاءاللہ پکا رہوں گا جی، گھر کے حالات ہیں، تنخواہ تھوڑی بڑھ جائے گی، پیسے صحیح مل جائیں گے، چھٹی کوئی نہیں ہے. تو میں نے کہا والدہ آپ کہتے ہو میری اکیلی ہے، اب والدہ کو غم نہیں ہوگا، والدہ پریشان نہیں ہوں گے، آپ اکیلے ہوتے والدہ کو چھوڑ نہیں سکتے تھے. کہا بس کیا کرے مجبوری ہے. میں نے کہا مجھے سمجھ میں نہیں آتا، بہرحال میرا مشورہ تو یہ، آپ کو اللہ نے جو روزی عطا فرمائی ہے وہ بہتر ہے، چاہے وہ کم مل رہے ہیں، 2-4 ہزار اس مارٹ میں جانے سے زیادہ ملیں گے آپ کو، لیکن اچھا نہیں لگ رہا کہ میں آپ کو کہہ دوں جی آپ اس مارٹ میں کام کریں. لیکن ہماری رضا نہیں تھی، بہرحال شیطان نے اس کو ورغلایا، اس مارٹ میں چلا گیا. مارٹ میں جانے کے بعد ایک آدھ دفعہ آیا، 1 مہینے کے بعد آیا.
داڑھی بہت چھوٹی ہو گئی، ایک مٹھی سے بہت کم ہو گئی۔ میں نے اس کو کہا یہ کیا کیا؟ کہا بس کیا کروں، میں شرما رہا تھا، آ نہیں رہا تھا۔ میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، آپ شرمائے نہیں، آپ آگے، اچھی بات ہے، آنا چاہیے، آتے رہنا، اگر نہیں آؤ گے تو یہ بھی چلی جائے گی۔ بس توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، رات کو گھر آ کر توبہ کر لیں، اگر دن میں گناہ کر لیں۔ گناہ کرنے کی اجازت نہیں دی، حکیم علامہ تھانوی فرماتے ہیں کہ گناہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہا، لیکن ایک آدمی گناہ کر ہی رہا ہے سارا دن، تو کم از کم رات کو بستر پر آ کے ظالم 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگ تو لو، یا اللہ سارا دن گناہ کیا، معافی چاہتا ہوں، معاف فرما دیجیے، آپ میری عزت کو برقرار رکھیے، ذلیل و رسوا نہ فرمائیے۔ داڑھی ٹوپی کے ساتھ کتنے لوگ ذلیل و رسوا ہوگا، تو کم از کم یہ تو کر لو، اور توبہ کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا روزگار بھی عطا فرما دیں گے، اور ایسی نوکری سے چھٹکارا عطا فرما دیں گے۔ لیکن بہرحال بات نہیں مانی، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، بہرحال ان کی قسمت میں تھا، وہ وہاں چلے گئے۔ اب معلوم ہوا کہ داڑھی بالکل صاف ہو گئی، داڑھی بالکل صاف اب آتے نہیں۔ اس سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ اس کی اماں کسی غیر محرم کے ساتھ لگ گئی ہے۔ جس اماں کی وہ گھر میں حفاظت کر رہا تھا، میں نے کہا تھا کہ بابا گھر میں رہو، آپ کی بہن ہے، اماں اکیلی ہیں، کوئی گھر میں ہے نہیں۔ اب اس کا حال یہ ہے کہ اس کی اماں کا کہ غیر محرم کے ساتھ چلے بھی جاتی ہیں، گھر سے آ بھی جاتی ہیں، وہ بھی یہاں آ جاتا ہے۔ اب یہ بتاتا ہے تو شرماتا ہے۔ اب بہرحال تانا تو نہیں دے سکتے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرنا ہے، لیکن نقصان کتنا بڑا ہوا بھائی، چونکہ ماحول میں ایسے گیا، ایسے ماحول میں گیا تو گناہ سے بچنا بڑا مشکل۔ اس لیے حضرت نے فرمایا اسباب گناہ سے دوری اختیار کرو، اسباب گناہ میں رہ کر آپ توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، یا اللہ مجھے اس گناہ سے بچا لیجیے، یہ تو بڑا مشکل ہے۔ حضرت شاہ وصی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، حکیم علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، بڑے پیارے آدمی تھے، بزرگ تھے، ولی تھے، ان کا مزاج تھا تھپڑ لگا کر بات کیا کرتے تھے۔ ایک نئے صاحب آ گئے، اس نے کہا جی حضرت دعا فرمائیے، میری بیٹی باہر کسی ملک کا نام لیا، انگلستان گئی ہے پڑھنے کے لیے، حضرت دعا فرمائیے میری بیٹی پاک دامن رہے۔ وہ تو نیا آدمی تھا، اس کو تماچا نہیں مارا حضرت نے، ورنہ حضرت کا مزاج تو تماچا مارتے تھے پھر فرمایا کرتے تھے۔ غصہ آ گیا حضرت کو، میں اچھا تم چاہتے ہو کہ میں دعا یہ کروں کہ آپ اپنی بیٹی کو آپ اپنی بیٹی کو تالاب میں ڈالیں اور میں دعا کروں یا اللہ اس کے کپڑے گیلے نہ ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی بچی کو کفار کے حوالے کر رہے اور دعا کروں یا اللہ اس کی بچی پاک دامن رہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو کیا ضرورت تھی جو ہے محرم کے بغیر اپنی بچی کو انگلستان میں بھیجنے کی؟ بھائی کیا ضرورت تھی آپ؟ اور دعا کرانے آپ آ گئے۔ کتنے نقصانات ہوئے، یہیں کے لوگ منع کیا، اس کے باوجود اپنی بچی کو اسلام آباد بھیج دیا، یہاں شادی شدہ ہے، اس کا صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، اسلام آباد جا کر ڈاکٹری کر رہی تھی، وہاں جا کر کسی اور ڈاکٹر سے پھنس گئی، وہاں شادی کر لی۔ بابا نکاح تو یہاں ہوا ہے، وہاں جا کر دوسرا ختم کر لیا، اس نے منع کیا اس کے والدین کو، بچوں نے سمجھایا، میرے دوستوں نے سمجھایا کہ چچا ایسا نہ کریں، کہا نہیں میری بچی ہے بھائی، ہم پاک دامن ہیں، بچی بھی پاک دامن ہے، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے ماں باپ پاک دامن ہے تو بچے بھی پاک دامن ہو۔ بھائی بدگمانی سے بچانا ضروری ہے، آپ بھی پاک دامن، بچے بھی پاک دامن، لیکن بھائی فتنہ ہے، فتنہ ہے، قرب قیامت فتنہ ہے، اور جب فتنہ ہو تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ محتاط رہنا چاہیے، محتاط رہنا چاہیے، محتاط رہنا چاہیے۔ آپ نے بچیوں کو غیروں کے حوالے کر دیا اور دعا کرانا ہے۔ تو 4 چیزیں لازمی کر لیں استفادے کے لیے، اطلاع و اتباع، اتباع سے متعلق کر سکتا ہے، اتباع، اطلاع و اتباع و اعتقاد، اعتقاد عقیدے سے ہے، عقیدہ مضبوط ہو، عقیدہ مضبوط ہو، اپنے شیخ کے متعلق بھی عقیدہ مضبوط ہو، میرا شیخ میری اصلاح کے لیے، یہ جملہ حکیم علامہ تھانوی فرماتے ہیں، حاجی صاحب نے سمجھایا تھا حکیم علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو، حکیم علامہ تھانوی فرماتے ہیں یہ جملہ ذہن میں رکھیں کہ میرا شیخ میری اصلاح کے لیے ساری دنیا کے بزرگوں سے بڑھ کر ہے، چاہے اس شیخ کو کوئی نہ جانتا، اس قدر عقیدہ مضبوط ہو شیخ کے متعلق، اعتقاد ہو، اتنا اعتقاد ہو شیخ سے، اطلاع و اتباع و اعتقاد و انقیاد، ہاں انقیاد قید سے ہے بھائی،
قید سے. کیا مطلب؟ مقید ہو جانا. شیخ کے ہاتھ پر ایسے مقید ہو جاؤ جیسے دھوبی کے ہاتھ پر کپڑا مقید ہو جاتا ہے. دھوبی کس طرح کپڑے کی پٹائی کرتا ہے، بیٹ سے پٹائی کرتا ہے، کبھی چٹان پہ مارتا ہے، پتھر اوپر مارتا ہے، اور پھر کپڑا کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ مجلہ اور مصفہ، صاف ستھرا ہو جاتا ہے. اس طرح جب شیخ کے ہاتھ پر بک گئے تو دل بھی انشاءاللہ مجلہ اور مصفہ ہو جائے گا. کوئی لاکھ الزام لگا دے، لاکھ تہمتیں لگا دے، لاکھ کہہ دے جی تمہارے شیخ تو اللہ والا نہیں، لاکھ. حکیم الوطانی فرماتے ہیں، فرمایا کہ حضرت کے ماموزاد تھے، خود مامو تھے، وہ کسی شیخ سے بیعت تھے، اور شیخ جب بیعت تھے تو شیخ کے متعلق عقیدہ بھی یہ تھا شیخ ہمارا اللہ والا. حکیم الوطانی فرماتے ہیں میرے ماموں سے کسی نے کہہ دیا تمہارے شیخ کے پاس تو رات کو عورتیں آتی ہیں. تو ماموں جان نے کیا کہا الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، کہا سبحان اللہ، کیا بات آپ نے بتائی ہے. اب تک تو میرے شیخ کے متعلق بدگمانی یہ تھی کہ میرا شیخ نامرد ہے، لیکن اب پتہ چلا میرا شیخ تو مرد ہے جب اس کے پاس عورتیں آتی ہیں. ایسا دندان شکن جواب دیا، وہ بھاگ گیا. حکیم الوطانی فرماتے ہیں یہ ہے جواب. وہاں ایسا جواب دیا میرے ماموں جان نے کہ وہ جو سڑا ہوا مرید تھا وہ بھاگ گیا. اس نے پھر اس کی بات نہیں سنی، کہا بھائی اس کو گمراہ نہیں کر سکتے. پہلے تو سنا تھا نام مرد ہیں، اب پتہ چلا بھائی میرا شیخ تو مرد ہے. اس قدر مقید ہو جائیں، انقیاد قید سے بک جائیں، مقید ہو جائیں، تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے بھائی؟ دل مجلہ اور مصفہ، صاف ستھرا ہو جاتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بہت دیر میں نکلتی ہے، بہت دیر میں نکلتی ہے. بس اتباع کے درمیان رہے. حضرت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ راستہ خود طے کرا دے. اطلاع اور اتباع کے درمیان، جیسے اطلاع دی شیخ نے جو نصیحت کی اس پر عمل، اس کی اطلاع دیا آپ نے، شیخ نے اتباع کی، پھر اس کی پھر اتباع میں زندگی گزر جائے. انشاءاللہ مرنے سے پہلے اللہ اپنا قرب نصیب فرما دے. مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنا قرب نصیب فرمائے، اور ایسا ہوگا انشاءاللہ، ایسا ہوگا. تو اتباع ہونی چاہیے. علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے. علامہ کہتے ہی اس میں جو کیا ہو بھائی، بہت بڑا عالم ہو، بہت بڑا عالم ہو. اب تو سب کے نام پہ علامہ. کل فارغ ہوا ہے، آج اشتہار بھی آ رہا ہے علامہ فلاں. علماء کرام بھی ہنستے ہیں، علامہ کیوں لکھ رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا. کیسے نااہل لوگ ہیں، کل فارغ ہوا ہے اس کو علامہ لکھ رہے ہیں. شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب کے نام کے ساتھ کسی نے علامہ لگایا نہیں. کتنے بڑے عالم. مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب مفتی اعظم ہیں، پاکستان کے سب سے بڑے مفتی تھے. مفتی اعظم کا مطلب یہی ہوا، ان کے نام پر کسی نے علامہ نہیں لگایا. یہ لوگ ڈرتے تھے علامہ لکھنے میں. نہیں بھائی، میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں میرے نام کے ساتھ علامہ لکھو. نہیں. اب یہاں کل فارغ ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے علامہ. حضرت فرماتے تھے یہ علامہ نہیں زلامہ ہے، زلامہ. یہ گمراہی پھیلاتے ہیں، خود اتباع نہیں ہے، اور دو چار تقریریں رٹ لی، یاد کر لیے واقعات صحابہ کرام کے، اپنے مطلب کی باتیں کر لی، سر لگا لی، تھوڑی آواز، تھوڑی طرز بنا لی، ادھر ادھر کی باتیں کر لی، چکنی چپڑی، آخر میں مال بٹورا. چلو بھائی، یہ تو سب دنیا کے لیے ہو رہا ہے، اللہ کے لیے کیا ہو رہا ہے. ایک بزرگ کے بعد ان کے مرید آ کے حضرت میں نے فلاں کتاب لکھی، فلاں کتاب لکھی، فلاں کتاب. کس کے لیے لکھی؟ اپنی آخرت کے لیے لکھی ہے. کہا نہیں، اس سب اپنے دنیا کے لیے. اپنے لیے کیا کیا تم نے؟ سبحان اللہ، اپنے لیے کیا کیا؟ اپنے لیے کچھ کرو، مرنے کے بعد تو اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے. کس کے لیے کتاب لکھی آپ؟ شہرت ہو جائے، نام ہو جائے. کتاب کے ٹائٹل پر میرا نام ہے، القابات کے ساتھ. اس لیے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کو دیکھا نام بھی لکھتے ہیں، بس تقی عثمانی، محمد تقی، بندہ محمد تقی. اور کتنی عاجزی ہے، اللہ نے ان کو کتنا بڑا آدمی بنا دیا. یہ عاجزی ہی انسان کو، حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں، یہ عاجزی ہی انسان کو در حقیقت اوپر لے جاتی ہے. اور جو بچپن سے ہی وڈیرا بن جائے، چودھری بن جائے، بڑا بن جائے. ابھی طالب علم میں وہ علامہ لکھ رہا ہے اپنے نام کے ساتھ، میں بڑا ہوں. ابھی کبھی بڑا نہیں بن سکتا. جس کے اندر عاجزی آ گئی، اللہ تعالیٰ اس کو بڑا بنا دے.
کیونکہ عاجزی خود ایسا فارمولہ ہے، یہ انسان کو بڑا بنا دیتا ہے، انسان کو بڑا بنا دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے، اللہم اجعلنی صغیرہ، ہے نا بھائی، اے اللہ مجھے کیا کر دے بھائی، یہ چھوٹا بنا دے، اللہم اجعلنی صغیرہ، اللہم اجعلنی صبورا، اے اللہ مجھے صبر کرنے والا بنا دے، وجعلنی شکورا، مجھے شکر ادا کرنے والا بنا دے، اللہم اجعلنی صبورا، اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا وجعلنی فی عینی صغیرہ، اے اللہ مجھے میری آنکھوں میں چھوٹا بنا دے، مجھے میری آنکھوں میں چھوٹا، وفی اعین الناس کبیرہ، اے اللہ مخلوق کی نگاہوں میں مجھے بڑا بنا دے۔ یہ دعا بھی کس نے سکھلائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو علامہ بوصیری رحمۃ اللہ کی بات عرض کر رہا تھا، متبع سنت تھے، اللہ والے تھے، نیک تھے اور علامہ تھے بہت بڑے۔ ان کو برس کی بیماری ہو گئی تھی، کچھ حالات تھے ان کے اوپر، انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت میں ایک نظم لکھی، اشعار لکھے رات ہی رات، کہ میرا کام بن جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اشعار لکھے، ابھی لکھے تھے کسی کو سنائے نہیں تھے، اور سو گئے۔ رات ہی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی خواب میں۔ حضور نے فرمایا بوصیری وہ اشعار تو سنا مجھے تم نے لکھے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ اشعار جب سنائے تو حضور نے فرمایا اے بوصیری مانگ، کیا مانگتا ہے؟ حضور برس کی بیماری ہے، دعا فرمائیے بیماری دور ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ پر ہاتھ پھیرا، اور یمن کی ایک مخطط چادر، سلی ہوئی چادر تحفے میں عطا فرمائی۔ اگر فرماتے جب بڑا چھوٹے کو کوئی چیز دے تو اس کو تحفہ کہا جاتا ہے، چھوٹا بڑے کو کوئی چیز دے تو یہ ہدیہ ہے، یہ گفٹ ہے۔ سو گئے، جب صبح اٹھے آنکھ کھلی تو بیماری غائب، سبحان اللہ، اور یمن کی مخطط چادر ساتھ سرہانے رکھی ہوئی ان کے ہاتھوں میں موجود ہے۔ بڑے حیران ہوئے، آج تو میرا کام ہو گیا۔ بس ابھی اٹھے ہی تھے، دروازہ، ایک محدث دروازے پر حاضر ہو گئے، کھٹکھٹایا، اے بوصیری کھولو۔ کون؟ فلاں۔ خیریت اس وقت؟ کہ بوصیری جو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار لکھے ہیں اور جو حضور کو سنائیں، وہ تو ذرا مجھے سنا دیجیے۔ علامہ بوصیری بڑے حیران کہ بھائی وہ اشعار تو میں نے ابھی تک کسی کو سنا ہی نہیں ہے، ابھی اس کی اشاعت ہی نہیں ہوئی۔ کہ بوصیری تم نے خواب میں حضور کو سنائے؟ ہاں جی سنائے۔ تو اس مجلس میں بھی بیٹھا ہوا تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے اشعار، قصیدہ بردہ کے نام سے آج بھی مشہور ہے۔ ایک شعر تو مجھے یاد ہے اس کا، فما لعینیک ان قلت تکففا ہمتا، فما لعینیک ان قلت تکففا ہمتا، یعنی تیری آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے اللہ، کہ اگر تو اس سے کہتا ہے رک جاؤ تو وہ بہہ پڑتی ہے۔ وما لقلبک ان قلت تستفق یہیمی، تیرے دل کو کیا ہو گیا ہے کہ اگر تو اس سے کہتا ہے کہ ہوش میں آ جا تو وہ محبوب کے خیال میں کھو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے۔ قصیدہ بردہ کے اشعار، اور یہاں پردہ لگا کر عورتیں میلاد شریف میں پڑھ رہی ہوتی ہیں، اردو میں پتہ نہیں کیا پڑھ رہی ہوتی ہے، کہتے ہیں قصیدہ بردہ پڑھنا، بڑے بڑے پرچے چھاپ دیے، کہتے ہیں قصیدہ بردہ ہے، پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں، بس پڑھ رہی ہوتی ہیں، اور وہ مجلس ہوتی ہے قصیدہ بردہ کے نام سے، اشتہار بھی لگتا ہے قصیدہ بردہ کے نام سے، اور پڑھنے والے کون؟ عورتیں، اور عورت بھی کوئی تہجد گزار نہیں، بازاری عورتیں۔ یہ عورت جب اشعار پڑھے گی تو اپنی آواز ویسے ہی طبیعت کے اعتبار سے عورتوں کی آواز میں نرمی ہوتی ہے، طبیعت کے اعتبار سے، اور پھر اپنے مخصوص لہجے میں پڑھیں، اور پھر میک اپ لگا کر پڑھیں، ہیں بھائی، اور پھر صرف خالی سر پر دوپٹہ اور چہرہ نظر آ رہا، تو مرد بھی قناتیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پڑھنے والی کون۔
اس ٹینٹ کے بعد مردوں کا رش ہوتا ہے، اندر اٹھتے ہیں، اس کے بعد لنگر بھی ہونا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن تھا، کیا حضور کی یہ تعلیم ہے؟ حضور کی تعلیم تو نہیں ہے۔ سلطان نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے خود اشعار سننے سنانے والے کے لیے حد باندھی ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ نے خود اس کو بیان فرمایا ہے۔ جی اللہ، اشعار کیا ہونے چاہیے بھائی؟ سامع اہل ہوا نہ باشد، فرمایا کہ سننے والا نفس کا بندہ نہ ہو، نفس کا غلام نہ ہو۔ مضمون خلاف شرع نہ باشد، مضمون خلاف شرع نہ ہے بھائی۔ اعلیٰ لہو و لعب نہ باشد، اشعار جب سنائے جا رہے ہوں تو اس میں طبلہ، سارنگی، ساز و موسیقی نہ ہو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کودک و زن نہ باشد، کہ سنانے والا امرد لڑکا نہ ہو، جس کے ابھی داڑھی مونچھ نہ نکلی ہو، جس کو دیکھ کر میلان ہوتا ہو، شہوت کا جذبہ ابھرتا ہو، گندا خیال آتا ہو، اور عورتیں نہ ہوں۔ یہ 4 شرطیں ہوں گی اشعار اور مجلس کے اندر تو درست ہوگا، یعنی ان 4 شرطوں کے ساتھ سننا جائز ہوگا، ورنہ درست نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے سب آپ جانتے ہیں، یہاں تو پڑھنے والی عورت ہے قصیدہ بردہ، یا بے داڑھی مونچھ کا لڑکا اس کو کھڑا کر دیا، سب اس کو دیکھ رہے ہیں، اس سے دوستیاں لگا رہے ہیں۔ مجمع کے اندر ایسے بندے کو لیا، سب اس سے دوستیاں لگا رہے ہیں۔ بوڑھا بابا تلاوت کر کے گیا قرآن مجید، اس کو کوئی ہدیہ نہیں دے رہا، اس کے ماتھے کو کوئی بوسہ نہیں دے رہا۔ امرد آیا، اس نے بیچارہ نے تھوڑے دیر اشعار پڑھ لی، سب اس کے ماتھے کو بوسہ دے رہے ہیں۔ ہمارے یہاں تراویح پڑھائی، ایک نوجوان نے ہلکی پھلکی داڑھی تھی، چہرے پر نمک تھا، حضرت کو معلوم ہوا بوڑھے یہاں کے لوگ اس کو کیا دیتے ہیں، مسجد اشرف نہیں بھائی گلستان جوہر میں، اس نے تراویح پڑھائی، وہ ہمارا ساتھی تھا، اس نے تراویح پڑھائی تو بوڑھے مسجد کے لوگ آ کر یہاں بوسے دینے لگے۔ اس نے ہم سے کہا، ہم نے کہا بھائی تو پوچھنا چاہیے آپ کو شیخ سے، بھائی بوسہ کیوں دے رہا؟ ہم نے ویسے میزان کے دیا۔ اس نے جب حضرت کو بتایا، فرمایا خبردار اگر کسی کو بوسہ لینے دیا تو آپ منع کر دینا۔ اگلے سال پابندی لگا دی، تراویح کی جگہ کہیں اور بنا دی، مسجد سے ہٹا دی گئی۔ تو سارے لوگ آگے جمع ہو، اور بوڑھا بیچارہ وہاں پڑھا رہا ہے، اتنے عرصے سے مولوی صاحب امام، وہ تلاوت کر رہا ہے بہترین اچھی آواز میں، اس کو آج تک کسی نے اس کا ماتھے کو بوسہ نہیں کیا، اس کو کسی نے لفافہ پیش نہیں کیا۔ یہ بچہ نوجوان آ کر کھڑا ہوا ہے اور اس کو دائیں بائیں سے سب اس کو شاباشی دے رہے ہیں، ماتھا چوم رہے ہیں، واہ بھائی واہ کیا آواز ہے، جبکہ کوئی خاص آواز نہیں۔ اس کی غلطیاں بھی بہت آ رہی ہے، اس بیچارے کی یہ غلطی نہیں آئی پورے قرآن میں، اس بوڑھے استاد کی، اس کو کسی نے بوسہ نہیں دیا، کسی نے داد نہیں دی۔ یہ بھی نفس کی شرارت ہے، اس لیے بچنا چاہیے، شیخ سے پوچھنا چاہیے۔ شیخ بتلاتا ہے، اللہ نے ان حضرات کو تھرمامیٹر عطا فرمایا ہے کہ آپ کا غصہ کس لیول کا ہے، آپ کی شہوت کس لیول کی ہے، آپ کو کن گناہوں سے بچنا چاہیے۔ ویسے تو ہر گناہ ہے، بچنا چاہیے، کس موقع پر کیا کرنا چاہیے یہ بھی آپ کو شیخ ہی بتائے گا۔ تھرمامیٹر ان کے پاس ہے، ڈاکٹر کے پاس تھرمامیٹر ہوتا ہے نا، بخار چیک کر کے بتاتے ہیں کتنا 104 105 103۔ کیوں ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر شبیر صاحب شداد پور سے ان کو معلوم ہے، اور اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کو ہی پتہ ہے کہ غصہ اس نے کس کے لیے کیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے، غیب کا علم نہیں ہوتا۔ حضرت فرماتے ہیں جو غصہ کرتا ہے نا اس کے چہرے کو دیکھ لیا کرو بس، اور جس وقت اس کو غصہ آ رہا ہو، بڑبڑا رہا ہو، اپنے سامنے آئینہ رکھے، شیشے میں دیکھے، میں نہیں کہوں گا وہ کیا لگے گا، خود شیشے میں دیکھے، اس کو معلوم ہو جائے گا میں کیا لگ رہا ہوں۔ چہرے پہ داڑھی، ٹوپی، سفید لباس، بزرگوں کا ہاتھ چومنے والا، صف اولیٰ کا نمازی، اور اس کے غصے کی کیفیت دیکھو ذرا، حالت دیکھو ذرا۔ یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے غصہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا مخلوق کے لیے کر رہے ہیں۔ تو میرا غصہ اللہ کے لیے، آپ کو کیا پتہ غصہ اللہ کے لیے؟ یہ شیخ بتلائے گا غصہ اللہ کے لیے تھا یا نہیں تھا۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں جی شیخ کو کیا پتہ، میرا دل ہے، شیخ کا دل شیخ کا دل۔ ایسے ہی آپ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، اپنے نسخے پر عمل کر لیتے، کیوں ڈاکٹر کے پاس گئے؟ اس نے کہا یہ کھا لو، ڈاکٹر کو تو آپ نے نہیں کہا ڈاکٹر صاحب کہاں سے پڑھا ہے آپ نے، اس دوائی کا تو مجھے بھی علم تھا تو کھا لیتے بھائی۔ اللہ والے سے کیوں کہہ رہے ہیں جی آپ کا دل میرا دل؟ بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق۔ وہ تجربے کار ہے، ماحول سے گزرا ہوا ہے، آپ گزر رہے ہیں،
اس لیے آنکھ بند کر کے تقلید کرنی چاہیے شیخ کی. اگر اعتماد کر لیا تو بس اب اطلاع کریں پھر اتباع کریں. اعتقاد و انقیاد اس کے بعد دیکھیں راستہ طے ہوتا ہے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو شریعت سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.